بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہمارے پچھلے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ ہمارا پچھلا ٹاپک تھا یسوع مسیح کے دور میں یہودیوں کے فرقوں میں سے پہلا فرقہ جس کا نام اسینی فرقہ تھا۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ یسوع مسیح کے دور میں یہودیوں کے فرقوں میں سے دوسرا فرقہ جس کا نام فریسی فرقہ ہے۔ تو ہم اپنا وقت ضائع کیے بغیر فریسی فرقے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا فریسی فرقہ واقعی یہودیوں کا کٹر فرقہ تھا؟ کیا یسوع مسیح جو تھے وہ اس فریسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، یا کیا جو پولس رسول جسے پال بھی کہتے ہیں تو کیا وہ اس فریسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ تو جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس بارے میں جتنا بھی وہ مواد ہے وہ ہم عیسائیوں کی کتاب قاموس کتاب سے نقل کریں گے۔ تو وقت ضائع کیے بغیر ہم فریسی فرقے کے بارے میں جانتے ہیں۔ کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے زمانہ میں یہودیت کے 3 اہم فرقوں میں سے ایک فرقہ فریسی بھی تھا۔ یہ فریسی لوگ عام لوگوں میں زیادہ با اثر تھے۔ یہودیوں کے اس کٹر فرقے کی ابتدا کے متعلق علم نہیں، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ یہ فرقہ مکابیوں کی بغاوت 165 قبل مسیح سے ابھرا تھا، لیکن بابل کی اسیری کے زمانہ میں بھی اس سے ملتی جلتی یہودیوں کی ایک جماعت تھی۔ فریسی نام جس کا سامی شکل میں مطلب علیحدہ کیے گئے یا علیحدہ کرنے والے ہے۔ پہلی مرتبہ یوحنا ہرقان نے کے دور حکومت 135 قبل مسیح میں منظر عام پر آیا۔ عام طور پر یہ اصطلاح واحد کے بجائے جمع کے صیغے میں استعمال ہوتی ہے۔ اس فرقے کو خسیدیم بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے خدا کے پیارے یا خدا کے وفادار۔ وہ صرف یروشلم ہی میں نہیں بلکہ تمام فلسطین میں پائے جاتے تھے۔ وہ ایک خاص چوغا یا قبہ پہنتے تھے تاکہ آسانی سے پہچانے جا سکیں۔ یہودی مورخ یوسیفس کے مطابق اپنی مقبولیت کی معراج کے وقت ان کی تعداد 6000 تھی۔ کیونکہ فریسیوں نے مسیح خداوند اور رسول کی زندگیوں میں اہم کردار ادا کیا ہے، اس لیے نئے عہد نامے کو سمجھنے کے لیے اس فرقے کے کردار اور تعلیمات کو سمجھنا اہم ہے۔ نئے عہد نامے اور بالخصوص انجیل میں ان کا ذکر بار بار آتا ہے، اور انہی کا رویہ یسوع مسیح کے کلام اور کلام کی بنیاد ہوتا ہے۔ یہودی قوم کی 3 خاصیتیں فریسیوں کی ترقی کا باعث بنی، یا اس کے برعکس ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فریسیوں نے یہودیت میں یہ 3 باتیں پیدا کی، یہاں تک کہ بالآخر فریسی اور یہودیت مترادف نام سمجھے جانے لگے۔ ان 3 باتوں میں سے پہلی یہودی شریعت پرستی ہے، جو حقیقی معنوں میں بابل کی اسیری کے بعد شروع ہوئی۔ کیونکہ ہیکل کی پرستش اور قربانیاں موقوف ہو چکی تھی، اس لیے یہودی شریعت اور عبادت خانے یہودیت کی سرگرمیوں کا مرکز بن گئے۔ فریسیوں نے شریعت کی روایتی تفسیر کا مطالعہ کیا اور اسے یہودی ایمان میں داخل کر دیا۔ یہودی فقیہیوں کے ابھرنے سے بھی، جو فریسیوں میں بڑا ایک قریبی تعلق رکھتے تھے، شریعت پرستی کو بڑی تقویت ملی۔ فریسی کلام کے ان ماہر مفسرین باضابطہ پیروکار تھے، اور انہوں نے فقیہیوں کے مذہب کو یہودی شکل دی اور اسے یہودیت میں شامل کر دیا۔ نئے عہد نامے میں فریسیوں اور فقیہیوں کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے۔ فریسی آزاد خیال صدوقیوں کی مانند سیاستدان نہیں تھے، بلکہ فریسی لوگ مذہبی رہنما تھے۔ فریسی فرقے میں داخلہ کی سب سے بڑی شرط شریعت کی سختی سے پابندی تھی۔ یہودی مورخ یوسیفس نے ان کے متعلق کچھ یوں بیان کیا ہے کہ یہودیوں کی ایک ایسی جماعت جو خود کو دوسروں سے زیادہ مذہبی ظاہر کرتی تھی اور جو شریعت کی زیادہ صحیح تشریح کرتی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو وہ کچھ ایسا بتاتے ہیں کہ فریسیت کے فروغ کا تیسرا عنصر اسیری اور بغاوت کے بعد یہودی مذہب کی تنظیم اور ترقی تھا۔
موسوی شریعت کو منظم شکل دینے اور اس میں بدلتے حالات کے مطابق لچک پیدا کرنے کے باعث فقیہیوں اور ربیوں نے ایک روایت کا اضافہ کیا اور تقریباً ہر بات میں دیوانگی کی حد تک علیحدگی کو فروغ دیا، جس کا نتیجہ ایک ایسے مذہب کی صورت میں نکلا جو انبیاء کے اس مذہب سے بہت ہی مختلف تھا جو انہوں نے عہد کے وسیلے سے ہم تک پہنچایا تھا۔ خاص طور پر انہوں نے یونانی خیالات کی یہودیت میں ملانے کی مساعی کو سخت مخالفت کی جو سکندر اعظم کی فتوحات کے بعد یہودیوں کی زندگی میں داخل ہو گئے۔ وہ ہر آزاد خیال اور خاص طور پر یہودیوں کو ایسے خیالات کا حامل ہوتا نکال دیتے اور اس کی موت کے خواہاں ہوتے، کیونکہ یہودی اپنے مذہب کے لیے مرنے کو تیار تھے، اس لیے لوگ اور بھی زیادہ اپنی شریعت اور روایات پر فخر کرنے لگے۔ اس فخر کے باعث وہ اپنے آپ کو دوسری قوموں مثلاً سامریوں سے بدتر سمجھتے اور اپنے اس مذہبی فخر کے باعث نہ تو وہ ان میں شادیاں کرتے اور نہ کسی قسم کا سماجی تعلق رکھتے۔ یہ رجحان فریسیوں میں بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ فریسی ایک ایسی تنظیم بن گئے جو اپنی سوسائٹی اور ایک دوسرے کے تو بہت ہی وفادار تھے، لیکن دوسروں یہاں تک کہ وہ اپنے لوگوں سے بھی الگ تھلگ رہتے تھے۔ وہ روایات کی چھوٹی سے چھوٹی بات کی بھی جافشانی کرتے اور رسمی طہارت پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ وہ ہیکل کے ٹیکس کے علاوہ اپنی ہر شے پردے میں دیتے تھے۔ وہ جانوروں کی لاش کو قطعی نہ چھوتے، یہاں تک کہ اگر کسی نے ایسی لاش کو چھوا ہوتا تو وہ اس سے بھی بہت زیادہ دور رہتے تھے۔ اگر کوئی بیماری کے باعث ناپاک ہو جاتا تو اس سے بھی ہر قسم کا میل جول وہ نہیں رکھتے تھے۔ در حقیقت انہوں نے اپنی زندگی نہ صرف اپنے لیے مشکل بنا رکھی تھی بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی اور ایسے ہی زندگی کو مشکل بنا رکھتے تھے۔ وہ ایسے اشخاص جو ان کے مساوی نہ ہوتے حقارت کی نظر سے ان کو دیکھتے، اور وہ مغرور اور بہت زیادہ گھمنڈی تھے کیونکہ وہ خیال کرتے تھے کہ وہی خدا اور اس کے کلام کے مستند مفسر ہیں۔ چنانچہ یہ فطرتی بات تھی کہ ایسا مذہب دکھلاوے کا مذہب بن جاتا جس کا دل سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، جس میں یہ خیال کیا جاتا کہ خدا کا فضل اس شریعت پر عمل کرنے سے ملتا ہے۔ اس عقیدے اور تعلیمات کے باعث انہوں نے یسوع مسیح اور ان کی تعلیمات کی سخت مخالفت کی۔ اگر وہ ہیرودیس اور رومیوں کی تحقیر کرتے تھے تو اس کے ساتھ ہی وہ اسی نظر سے یسوع مسیح اور مساوات کی تعلیم اور مسیح کے دعووں کی بھی مخالفت کرتے تھے۔ اس کے جواب میں یسوع مسیح ان کے علم الہیات اور شریعت پرستی دونوں کی مذمت کرتے تھے۔ اکثر انہی کی بنیاد پر انہوں نے فضل کے وسیلے خدا کی مفت نجات کی جو انہوں نے اپنی موت اور قیامت پر مبنی ہوگی کی تعلیم دی تھی۔ یسوع مسیح اور فریسیوں کے درمیان اکثر بہت سخت جھگڑا رہتا، بہت سخت ٹکراؤ ہوتا، چنانچہ جیسا کہ ہم انجیلوں میں دیکھتے ہیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی کہ یسوع مسیح نے فریسیوں کو سانپ کے بچے کہا اور انہیں توبہ نہ کرنے کی مذمت کی، ان کے راست بازی کے کاموں کو رد کیا، ان کی نسبت تکبر پر ملامت کی، سبت کے دن ان کے محبت سے خالی رویے کی تحقیر کی، بپتسمہ نہ لینے پر ان کو جھڑکا، انہیں طلاق اور جزیہ دینے کے بارے میں تعلیم دی اور ان کے لالچ کی مذمت کی۔ جب یہ یسوع مسیح نے سب فریسیوں کو کہا اور فریسیوں کی مذمت کی تو فریسیوں نے آگے سے یسوع مسیح کو جواب میں کفر بکنے اور ابلیس سے مدد حاصل کرنے، شریعت توڑنے کا الزام لگایا اور انہیں ہلاک کرنے کی تجویزیں بنانا شروع کر دی۔ یسوع مسیح کی فریسیوں کو سب سے بڑی طویل مذمت اور سخت جو جھڑک پھڑک لڑائی ہوئی تھی وہ ہم انجیل میں دیکھیں تو متی کی انجیل اس کا باب نمبر 23 ہے اور اس کی آیت نمبر 27 میں ہم دیکھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ یسوع مسیح وہ فریسیوں کو کہتے ہیں، اے ریاکار فقیہیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم سفید پھرتی ہوئی قبروں کی مانند ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر سے مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بری ہوئی ہوتی ہیں۔ نئے عہد نامے نے فریسیوں کی جو تصویر پیش کی ہے وہ تقریباً سیاہ کی تمام سیاہ ہے، لیکن ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہر ایک فریسی برا نہیں تھا۔ بہت سارے ایسے فریسی بھی تھے جنہوں نے حقیقی پاکیزگی کو ترقی دینے کی کوشش کی۔ نئے عہد نامے میں نے فریسیت کی جو تصویر پیش کی ہے وہ کسی حد تک فریسیت کے بگاڑ کی مذمت ہے۔ یسوع مسیح نے بالخصوص ان ریاکار
خودنمائی کاموں کے ذریعے نجات، توبہ نہ کرنے اور محبت نہ رکھنے کی مذمت کی، لیکن تمام فریسی ایسے نہیں تھے۔ شروع میں بہت سے فریسی مسیحی تاریخ میں شامل تھے۔ نئے عہد نامے کے عظیم اشخاص میں سے بعض فریسی تھے، جیسا کہ گملیل، پولس رسول، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ پولس رسول نام فریسی کو بے عزت کا باعث نہیں ٹھہراتا، بلکہ عزت کا لقب گردانتا ہے، کیونکہ یہودی عوام فریسیوں کی بے حد عزت اور احترام کرتے تھے۔ پولس رسول جب بھی یہ کہتا کہ میں شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں تو اپنے آپ کو ریاکار نہیں سمجھتا، بلکہ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ انتہائی درجے کا شریعت کا وفادار ہے۔ بیائی نہیں، آج کلیسا کے رہنما بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم فریسی ہیں، لیکن جدید علماء نے فریسیت پر بڑے ہلکے انداز میں روشنی ڈالی ہے، جبکہ اگر ہم متی باب 23 اور اس کا آیت نمبر 27 پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یسوع مسیح کی فریسیت کے بارے میں مذمت ہے، اور جہاں تک انہوں نے فریسیت کے گناہوں کی فہرست دی ہے، جس میں نہ صرف انہوں نے ان کی حقیقی تصویر پیش کی ہے بلکہ سیاہ تصویر بھی پیش کی ہے جو ان کے زمانہ میں تھے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان فریسیوں کو برا بلا کہا، ان فریسیوں کو سانپ کے بچے کہا جنہوں نے لوگوں کو تحقیر سے دیکھا اور جو اپنے آپ کو گھمنڈ سے یہ سمجھتے تھے کہ وہ خدا کے وفادار تھے۔ تو یہ انفارمیشن جو تھی یہ فریسیوں کے بارے میں تھی جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس انفارمیشن کو اپنے آگے احباب سے شیئر کریں، اسے اپنے فیس بک، اسے اپنے واٹس ایپ گروپ اور اپنے واٹس ایپ پہ جو احباب ہیں، گروپس ہیں، ان میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ چل سکے، اور خاص طور پر اپنے ان مسیحی لوگوں سے شیئر کریں جن کو اس بارے میں علم نہیں ہے۔ میں ملوں گا اب آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔